پڑھا۔ علم دین پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ ہمیشہ سے جو رہا ہے وہ یہ کہ مستقل صاحب علم شخص، چاہے وہ قرآن کا عالم ہو، چاہے حدیث کا ہو، چاہے فقہ کا ہو، چاہے عربی زبان کا ہو، چاہے سیرت و تاریخ کا ہو، اس کے پاس باقاعدہ جا کر کے علم دین حاصل کیا جاتا تھا، اور وہ اداروں کی شکل میں بھی ہوتا تھا اور انفرادی شکل میں بھی ہوتا تھا۔ چنانچہ علم دین کا تسلسل آج تک چلا آ رہا ہے۔ یہ علم دین سیکھنے اور سکھانے کا طریقہ وہی ہے جو دنیا میں تعلیم حاصل کرنے کے دوسرے طریقے ہیں۔ جیسے کوئی بھی علم حاصل کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ادارے ہوتے ہیں، سکول ہوتے ہیں، کالج ہوتے ہیں، یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، اور پھر ہر شعبے کے لیے الگ ادارے ہوتے ہیں۔ قانون کے لیے الگ ادارے ہیں، لا کالج، علاج کے لیے الگ ادارے ہیں، میڈیکل کالج۔ اسی طرح سے تمام علمی شعبوں کے لیے الگ الگ کالج بنے ہوئے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے علم دین کے لیے بھی اسلامی مدارس ہیں، اور وہ اسلامی مدارس ہمیشہ سے کام کرتے رہے ہیں، اور اسلامی تاریخ کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ تمام بڑے بڑے علماء انہی اسلامی مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں۔ لیکن ہماری آج کی صورتحال یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں کی اکثریت اسلامی مدارس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہی ہے۔ تب سوال یہ ہے کہ وہ مسلمان جو دینی مدرسے کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں ان کی تعداد اگر 1% سے بھی کم ہے تو بقیہ تمام وہ مسلمان کہ جو ابھی چاہے وہ چھوٹی عمر کے ہوں، چاہے ٹین ایج کے ہوں، یا نوجوانی میں ہوں، یا جوان ہو چکے ہوں، یا ہمارے وہ بے شمار بھائی جو اب زندگی کے مختلف میدانوں میں ہیں، چاہے وہ بزنس کرتے ہوں، چاہے وہ اداروں میں ڈیوٹیاں دیتے ہوں، چاہے وہ جاب کرتے ہوں، چاہے وہ ملازمتیں کرتے ہوں، چاہے وہ مزدوریاں کرتے ہوں، چاہے وہ انڈسٹری چلا رہے ہوں، غرض یہ کہ وہ تمام مسلمان جو اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں، اور اب ان کے لیے موقع نہیں ہے کہ وہ کسی مدرسے میں باقاعدہ ایڈمیشن لیں اور وہاں جا کر کے تعلیم پڑھیں، کیونکہ وہ زندگی کے سرگرمی میں مشغول ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے دین کی تعلیم حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ایک طرف سے دین کا علم حاصل کرنا لازم، کیونکہ اس کے بغیر انسان زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ ظاہر ہے جب مسلمان وضو جانتا ہی نہیں ہوگا تو وضو کیسے کرے گا؟ جب مسلمان نماز پڑھنا جانتا نہیں ہوگا تو نماز کیسے ادا کرے گا؟ جب مسلمان مالدار ہو کر کے وہ جانتا ہی نہیں کہ زکوٰۃ کیسے لازم ہوتی ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ جب مسلمان قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوگا تو قرآن کی تلاوت کیسے کرے گا؟ جب وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا تو قرآن کو سمجھے گا کیسے؟ اور جب مسلمان کو حلال و حرام جاننا ہوگا اور وہ پڑھا ہوا نہیں ہے، چاہے وہ دوسرے بہت سارے علم پڑھا ہوا ہو، تو حلال و حرام کی تمیز کیسے کرے گا، اور حرام سے کیسے بچے گا، اور حلال کو کیسے اختیار کرے گا؟ اس کے لیے علم دین حاصل کرنا ضروری ہے۔ مگر دوسری طرف سے جب وہ زندگی کے اس سٹیج پر آ چکا ہے کہ وہ باقاعدہ علم دین حاصل نہیں کر پا رہا ہے، تو اس کے لیے کیا حل ہے؟ اس کے لیے ہر زمانے میں حل نکالا گیا ہے۔ آج کے زمانے میں اس کے لیے مختلف شوق رکھنے والے جوان و فکر مند جو حل نکالتے ہیں، وہ اس کا حل میں سے ان حلوں میں سے ایک بہترین حل اس وقت آن لائن دینی تعلیم ہے۔ اس آن لائن دینی تعلیم ہی کا ایک پلیٹ فارم وہ ادارہ ہے جس میں ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، یعنی اسلامک ڈیجیٹل انسٹیٹیوٹ۔ اس ادارے کے بیدار مغز شوق رکھنے والے ان نوجوانوں نے جو سلیبس ترتیب دیا ہے وہ آپ بینر پر دیکھ رہے ہیں، اور جو حضرات اس کو جوائن کیے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس مختصر سے کورس میں کس طرح سے پورے اسلام کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس لیے میں بڑی اہمیت کے ساتھ، بہت ہی تاکید کے ساتھ اور بہت ہی اصرار کے ساتھ یہ درخواست کروں گا کہ جن حضرات نے اس کو جوائن کیا ہے وہ بڑی پابندی کے ساتھ اسے فائدہ اٹھائیں، اور جو حضرات ابھی تک جوائن نہیں کر پائے ہیں وہ اس کو دیکھیں، سمجھیں اور اس ضرورت کو محسوس کریں۔ بلکہ یوں کہیے کہ آپ کے کھانے پینے کی ضرورت ہے، اور اس سے زیادہ ضرورت آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے دین کی بنیادی تعلیم کو حاصل کریں۔ آپ کو قرآن نہ پڑھنا آتا ہو تو بہت افسوسناک ہے، آپ کو نماز پڑھنی نہ آتی ہو تو بہت افسوسناک ہے، آپ قرآن پڑھتے ہوں لیکن صحیح نہ پڑھتے ہوں تو بہت ہی افسوسناک ہے، اور آپ قرآن پڑھتے ہیں مگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں تو یہ بھی افسوسناک ہے۔ غرض یہ کہ ان تمام کمیوں کو دور کرنے کا آپ کے پاس بہترین موقع ہے۔ اگر آپ کسی بھی دوسری مشغولیت میں ہیں، مثلا ہمارے وہ بھائی جو بزنس میں ہیں، ہمارے وہ بھائی جو ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، مزدوریاں کر رہے ہیں، گھر چلا رہے ہیں، یا ہمارے وہ تمام بچے جو سکولوں اور کالجوں کے عصری تعلیم میں جڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس اگر باقاعدہ علم دین پڑھنے کا موقع نہیں ہے تو کم سے کم اس طرح کا ادارہ
जैसा इस वक्त आपके सामने है, यानी इस्लामिक डिजिटल इंस्टीट्यूट, इससे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। लिहाजा जिन हजरात ने इसमें ज्वाइन किया, बड़ी पाबंदी के साथ, बहुत शौक़ के साथ, नागा किए बगैर और सुस्ती किए बगैर बड़े जज्बे के साथ इसमें शामिल रहें, और इंशाअल्लाह आप बहुत मुख्तसर वक्त में बहुत सारा फ़ायदा उठाएंगे। जैसे कि इससे साथ जुड़े हुए कितने नौजवान अपने हालात सुनाते हैं कि हमारी पहली हालत ये थी, और इस वक्त बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हमारी हालत बहुत अच्छी है, और ये हमारी नज़रों में ख्वाब था, जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि कभी ऐसा भी हो सकेगा या नहीं। लेकिन जब हमने इन क्लासों को ज्वाइन किया और इसके नतीजे में हमको फ़ायदे महसूस हुए, तो गोया एक ऐसा ख्वाब जिसकी ताबीर बज़ाहिर मुश्किल थी, लेकिन वो ताबीर पूरे होते हुए हम देख रहे हैं। इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए कितने ही नौजवान वो हैं जो इसी इदारे से फ़ायदा उठा करके अब वो इस पोजीशन में हैं कि वो दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। इसलिए मैं फिर बड़ी ताकीद के साथ दरख्वास्त करूंगा कि आप इस प्रोग्राम को बहुत शौक़ के साथ ले लें और इसके साथ जुड़ जाएं और भरपूर फ़ायदा उठाएं।